بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ سناتا ہوں سیدنا عزیر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے 100 سال بعد کیوں دوبارہ زندہ کیا؟ سیدنا عزیر علیہ السلام ایک نہایت اللہ والے اور دانا بزرگ تھے۔ ایک دن آپ اپنے باغ سے باہر تشریف لائے، یہ آپ کا معمول تھا۔ دوپہر کے قریب آپ ایک ویران اور کھنڈر محل تک پہنچے۔ اب آپ کو گرمی لگنے لگی۔ آپ اس کھنڈر سے محل کے اندر پہنچے اور اپنے سواری کے گدھے پر سے اتر گئے۔ یہاں بکھرے ہوئے انجیر اور انگور اپنی ٹوکری میں ڈالنے لگے۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر یہ انجیر اور انگور نوش فرمانے لگے، اور کھنڈر محل کو دیکھ کر اور اس کے مکینوں کی ہڈیاں بکھری دیکھ کر افسوس سے فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوبارہ کب اور کس طرح زندہ فرمائے گا؟ یہ سوال آپ علیہ السلام نے کسی شک و شبے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف تجسس کے سبب فرمایا تھا۔ بہرحال اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر فرشتہ اجل کو بھیجا، جس نے ان کی روح قبض کر لی، اور آپ علیہ السلام 100 سال کے لیے یوں سو گئے جیسے راحت ہی فرما گئے ہوں۔ 100 سال گزر گئے اور بنی اسرائیل کے حالات بھی تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دے اور ان کی آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ حضرت عزیر علیہ السلام خود دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو فرشتے نے آ کر آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیا، اور فرشتے نے عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ سیدنا عزیر علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کا خیال تھا آپ دوپہر کے ابتدائی لمحات میں سوئے تھے اور اب دوپہر ڈھل جانے کے بعد بیدار ہوئے ہیں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو آگاہ کیا، آپ تو 100 سال تک سوتے رہے ہیں، اب آپ نے وہی خوراک نوش فرمائی اور پانی پیا جو آپ نے اس 100 سال طویل نیند سے قبل اپنے لیے اکٹھے کیے تھے، اور جو آج بھی 100 سال بعد بھی کھانے پینے کے قابل حالت میں تھے۔ بہرحال یہ کام کون کر سکتا تھا اس خالق کے سوا؟ تو اس دوران فرشتے نے آپ کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اپنے گدھے کو دیکھو، ہم نے اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے۔ اس کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم نے ان ہڈیوں کو کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھا دیا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب کچھ اچھی طرح دیکھ لیا تو عرض کیا، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نئی زندگی سے نواز جانے کے بعد اپنے گدھے پر دوبارہ سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کسی نے آپ کو نہیں پہچانا اور نہ آپ کے گھر والوں نے، سوائے آپ کی ایک خادمہ جو اس دوران خود بھی نہایت ضعیف ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کر کے دریافت فرمایا، کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا، جی ہاں، گھر تو ان کا ہے، مگر لوگ تو ان کو برسوں ہوئے بھول بھی چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 100 سال پہلے میری زندگی واپس لے لی تھی، اب مجھے دوبارہ زندگی سے نوازا ہے تو میں اپنے گھر آیا ہوں۔ اس پر ملازمہ نے کہا، حضرت عزیر اپنے رب کریم سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے۔ اگر آپ عزیر ہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول فرما کر مجھے دوبارہ آنکھوں کی روشنی سے نواز دے گا۔
کیونکہ وہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس پر سیدنا عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ کے حکم اس کی عطا کردہ طاقت سے تو کھڑی بھی ہو جا۔ اس کے ساتھ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ نابینا اور معذور بوڑھی اپنے قدموں پر کھڑی بھی ہو گئی اور اچھی طرح دیکھنے بھی لگی۔ اور اس بوڑھی خاتون نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی سیدنا عزیر ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت اسرائیلیوں کی طرف دوڑ پڑی جہاں اسرائیلی جمع ہوا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اس وقت 118 سال کا ہو چکا تھا اور عزیر علیہ السلام کے پوتے اور پڑ پوتے اسرائیلیوں کے سرداروں کے فرائض سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ عورت ان لوگوں کے پاس پہنچی اور بولی سیدنا عزیر علیہ السلام واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اس پر سب نے ایک ساتھ اسے جھوٹی قرار دیا۔ اس عورت نے کہا غور سے دیکھ لو میں وہی ان کی ملازمہ ہوں اور اب اچھی طرح دیکھ اور چل بھی سکتی ہوں، دیکھ لو میں خود تمہارے پاس چل کر آئی ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے ہمارے رب سے میرے لیے دعا فرمائی تھی، دیکھ لو عزیر علیہ السلام کی دعا سے اب میں بالکل ٹھیک طرح دیکھ اور چل پھر سکتی ہوں۔ یہ سن کر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس عورت کو غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ مسا ہے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام میں وہ مسا تلاش کر لیا۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے کہا جب سے بخت نصر نے ہمارا شہر تباہ کیا ہے ہم میں سے کسی بھی نے تورات یاد نہیں کی ہے، کیونکہ اس کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جس کو سروخاں نے کہیں دفن کر کے چھپا دیا تھا۔ اس جگہ کا علم صرف عزیر علیہ السلام کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس پر سیدنا عزیر علیہ السلام ان لوگوں کو اس مقام پر لے گئے جہاں تورات کا یہ نسخہ مدفون تھا۔ آپ نے اسے وہاں سے نکالا جو اتنے عرصے مدفون رہنے کے بعد نہایت خستہ حالت میں تھا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے وہ نسخہ برآمد فرمایا اور ایک درخت کی چھاؤں میں تشریف فرما ہو کر اس نسخے کی نقل تیار کرنا شروع فرما دی۔ اسرائیلی ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ آپ کو تورات کا نیا نسخہ تحریر فرماتے دیکھ کر اسرائیلی آپس میں کہنے لگے نعوذ باللہ عزیر اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں، ثم نعوذ باللہ۔ اس کے دو ثبوت ہیں، ایک تو یہ ہمارے لیے جنت سے واپس اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تاکہ ہمارے لیے تورات دوبارہ تحریر فرما دیں۔ دوسرے سیدنا عزیر نے ہم اسرائیلیوں کی خاطر سب سے جنگ کی ہے۔ بہرحال سیدنا عزیر علیہ السلام تورات کی نقل حضرت ذوالکفل کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ اس گاؤں میں حضرت ذوالکفل کا بھی گھر تھا جو صحرا باز کہلاتا تھا اور جو تباہ بھی ہو چکا تھا۔ بہرحال اب یہ بجائے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور معجزہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جن کی اصل عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی اور اس وقت وہ بنی اسرائیل کے درمیان تشریف فرما تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو اس وقت بھی آپ کی عمر 40 برس تھی۔ اب آپ علیہ السلام 100 سال تک موت جیسی کیفیت میں رہے اور اب آپ علیہ السلام کو نئی زندگی بخشی گئی ہے تو اب بھی آپ اسی 40 سال کی عمر میں تھے، جبکہ اس دوران آپ کے بچوں کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔